بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات دوم سبق نمبر 66 باب التصویر. یہ سے مصنف علیہ الرحمہ تصویروں کے متعلق جو مسائل بیان ہے یا اس کی جو وعید ہے تمام چیز یہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. الفصل الاول نبی طلحہ رضی اللہ عنہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا، اس گھر میں رحمت کی فرشتے نہیں آتی فیہ کلب ولا تصویر، جہاں پر کتا بلا ضرورت پال رکھو یا تصویریں وہاں پر رکھی ہو، کسی بھی طرح سے ادھر تصویر رکھی ہو نا تو اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول، ابن عباس سے روایت کر دے میمونہ صاحبہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبح یوما واجما، ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام غمگین سے تھے، خاموش تھے. وقال، فرمائے کہ ان جبریل کان وعدنی ان یلقانی اللیلہ، آج رات جبریل علیہ السلام نے ملنے کا وعدہ کیا تھا ملاقات کے لیے. فلم یلقنی، نہیں آئے. ما واللہ ما خلفنی، کیا وجہ ہو سکتی کہ وہ نہیں آئے. ثم وقع فی نفسہ جرو کلب تحت پستات لہو، پھر خیال ہے کہ شاید یہ جو خیمہ ادھر ہم نے رکھا تھا نا ادھر شاید پلہ جو ہے نا وہ پڑا ہے، اس کی وجہ سے جبریل نہیں آئے تھے. فامر به واخرج، حکم دیا کہ اس پلے کو یہاں سے نکالو. ثم اخذ بیدی مان فنزح مکانہ، پھر آپ علیہ السلام نے پانی لے ادھر ذرا سے چھڑکاؤ کیا. فلم امسا، جب شام ہوئی لقیو جبریل علیہ السلام آئے. فقال، کہا کہ لقد كنت وعدتني ان تلقاني، آپ نے کل آنے کا وعدہ کیا تھا. ان تلقاني البارحہ. قال اجل، کا تھا بالکل وعدہ کیا تھا. ولكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا سورة، ہم اس گھر میں نہیں آیا کرتے جہاں پر کتا ہو بلا ضرورت یا کوئی تصویر ہو. فاصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ فامر بقتل الكلاب، اس دن آپ علیہ السلام نے کتوں کے مارنے کا حکم دیا. حتی نے امر بقتل کلب الحائط الصغیر، کہ چھوٹے باغ والے کتے کی بھی مارنے کا حکم جاری کیا. تو کلب الحائط الکبیر، ہاں جو بڑے باغ کا کتا ہو یا زیادہ ضرورت کے لیے کسی نے رکھا ہو تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور نام کتوں کو مارتے تھے. پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا. وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يترك في بيت شيء فيه تصولیب الا نقضه، آپ علیہ السلام گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتے جس میں کسی چیز کی تصویر ہوتی تھی، مطلق تصویر ہو یا زیادہ شکل و صورت والی لگ رہی تھی اس کو نہیں چھوڑ رہے تھے، نکالتے تھے، ختم کرتے تھے. رواہ البخاری. وعنہا، عائشہ صاحبہ سے رہتے ان اشترت نمرقتا فیہا تصویر، کہ اس نے ایک دن تکیہ خرید اس میں تصویریں تھی. فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی الباب، جب آپ علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی تو دروازے پر کھڑے رہے، اندر نہیں آئے. فلم يدخل، فورت بوجہ الکراہیہ، مجھے معلوم ہوا کہ اس کو ناپسند کر رہے. قالت، وقلت یا رسول اللہ اتوب الی اللہ ولی رسولی، توبہ میری سے نہیں کروں گا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. ماذا اذنبت، تو میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ خفا ہیں اندر نہیں آ رہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال هذه النمرقی، کیا تم نے ادھر رکھا ہے. قلت، میں نے کہا اشتریتها لك لتقعد عليها وتصدها، یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے خریدا تاکہ آپ اس پر بیٹھے تکیہ لگائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب هذه السور يعذبون يوم القیامہ، یا یہ سور بھی پڑھ سکتے ہیں، اصحاب هذه السور، یہ جو تصویر بنانے والے لوگ ہیں نا قیامت کو ان کو سخت عذاب ہوگا. یقال لهم، ان کو حکم ہوگا احیوا ما خلقتم، جو تم نے تصویریں بنائی ہیں نا اب اس میں روح ڈالو. وقال ان البیت الذی فی سورہ، فرمائے کہ جس گھر میں تصویر ہو لا تدخل الملائکہ، وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. وعنہا انہا کانت قد اتخذت على سہولة لها سترا، اس نے الماری تخچے پر ایک پردہ عائشہ صاحبہ نے لٹکایا تھا. فیہ تماثیل، اس میں شکلیں مجسمے تصویریں تھی. فہتکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے اس کو پاڑ دیا، وہاں سے کیا کر دیا، ہٹا دیا. فتخذت من امرکتین، اسے تکی بنا کر کسی چیز سے بھر دی. فکانت فی البیت یجلس علیہما، اس پر بیٹھتے تھے.
اگر کسی چیز پر چھوٹی سی تصویر نہ اسے تکیہ وغیرہ بنا دے بستر کی، وہ روندا جائے بار بار، اس پر لیٹنے کے لیے وہ درست ہے تاکہ پائمال ہو جائے۔ وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزاة فأخذت نمطا فسترت على الباب۔ عائشہ سے وہ فرماتی ایک غزوے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو میں نے ایک کپڑا لیا نرم سا، یا وہ کپڑا لیا جس کے جالر تھے، دروازے پر لٹکا دیا تاکہ پردہ سا ہو جائے۔ فلما قدم جب آپ علیہ السلام ادھر سے واپس آئے، پر نمت فجوزبا، وہ کپڑا پردہ دیکھ لے ادھر سے ہٹا دیا، حتی کا پاڑ دیا۔ ثم قال فرمائے ان اللہ یامرنا ان نکسو الحجارۃ والتین، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نا کہ ہم کیا کریں، پتھروں کو یا مٹیوں کی اس طرح کی چیزیں کیا کر دے، ڈال دے، اس کو پہنا دے۔ وعنها عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان اللہ لم یامرنا ان نکسو الحجارۃ والتین، اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم پتھروں کو یا مٹی پر اسے پردے ڈال دے، رہنے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وعنها عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، عائشہ صاحبہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا شد الناس عذابا یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ، قیامت کے دنوں لوگوں کا عذاب بہت سخت ہوگا جو اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، مشابہت کرتے ہیں۔ مانا تصویر بنانا تو حقیقت میں کیا ہے، یہ مشابہت دکھانی ہے کہ دیکھیں میں بھی چیزیں بنا سکتا ہوں، شکل وغیرہ صورت دے سکتا ہوں۔ تو مجسمے ہو یا مورتیاں ہو، بتوں وغیرہ، یہ سب چیزیں کیا ہے، جائز نہیں ہیں۔ اس طرح سے عام تصویر وغیرہ بھی ناجائز ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقی، اس سے زیادہ کون ظالم جو میری طرح بنانے لگا، منا یہ کوشش کرنے لگا کہ میری طرح چیزیں پیدا کرے، منا بنانا تو کیا ہے، پیدا کرنے کا ایک دعویٰ سا ہے۔ فَلْيَخْلُقُ ذَرَّ، اگر کیا ہے مرد کے بچے ہیں تو ایک چینٹی بنا دے، ایک ذرہ بنا دے، او وَلْيَخْلُقُ حَبَّةً أَوْ شَعِيرًا، آج دکھا دینا کہ گندم کا دانہ بنا سکتے کیا نہیں بنا سکتے، کیا ضرورت تصویر بنانے کی۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون، قیامت کے دن سب سے سب عذاب تصویر سازوں کو ہوگا جو تصویریں بناتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس سے فرماتے میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی سنا تھا، فرما رہے تھے کہ کل مصور فی النار یجعل له بكل صورت صورها، کہ ہر تصویر ساز آدمی، اس نے دنیا میں جو تصویریں بنائی ہونا، ہر تصویر اس کے لیے ایک شکل کی بنائی جائے گی، بكل صورت صورها نفسا فیعذب به فی جہنم، اتنی مقدار میں اس کو عذاب ہوگا۔ قال ابن عباس صاحب نے فرمایا کہ دیکھی تصویر بنانے کا گناہ تو تم لوگ کو معلوم ہو گیا نا، فَإِن كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اگر آپ نے تصویر بنانی ہی ہے یا سینری وغیرہ بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر کیا کریں، یہ جو زیروح چیزیں ہیں نا، ان کی تصویریں آپ نہ بنائیں، اس سے کیا ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، جرم ہے۔ فَاصْنَعِ الشَّجَرَ، تو پھر غیر زیروح جو ہے نا، غیر جاندار چیزوں کی تصویریں بنائے، درخت ہے، وما لروح فی، جس میں تصویر نہ ہو، جیسے آبادی وغیرہ، پہاڑ، آسمان، سمندر، ٹھیلے، پودے، پھول وغیرہ، یہ چیزیں آپ بنا سکتے۔ وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ صاحب کہتے میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ من تحلم بحلم لم یرہ، اگر کوئی بتکلف خواب دیکھا ہے، میں نے کسی کو کل کہہ دے کہ میں نے کل خواب دیکھا تھا، رات کو کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، اسے جھوٹ بنا رہے، کلف ان یعقد بین شعیرتین، قیامت کے دن اس کو مکلف بنائے جا کہ دو گندم میں یا دو جو میں کیا کرو، گرہ باندھو، نہیں کر سکے گا، وَلَن يَفْعَلْ، ہرگز ایسا نہیں کر سکے گا۔ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، یا کوئی شخص ہے وہ لوگوں کی باتیں سننا چاہ رہے پوشیدہ بیٹھ کر یا کسی طرح سے، اور وہ نہیں چاہ رہے کہ ہماری باتیں سن لے، اور يَفِرُّونَ مِنْهُ، اس سے بھاگ رہے کہ ہمارے پیچھے نہیں آنا، یہ پھر بھی کیا کر رہے ان کی باتوں کے لیے چپ رہے، کہیں صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنَكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلایا جائے گا۔
ومن صور صورت عذب وکلف، اور جو تصویر بنے اسے عذاب ہوگا اور اس کا مکلف بنایا جائے گا کہ ینفخ فیہا، کہ اس میں آپ روح ڈال دو، روح پھونکو، ولیس بنافخ، کون روح پھونک سکتا ہے؟ رواہ البخاری۔ وعن بریدہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لعب بالنرد، شیر جو کیا کرے کراموڈ وغیرہ کھیل کھیلے، فکنما صبغ یدہ فی لحم خنزیر و دمہ، اس نے خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھ کو کیا کر دیا، لت لیا اور خون میں اپنے ہاتھ کو کیا کر دیا، رنگ لیا اور گندی چیزوں میں اپنے ہاتھ کو ڈال دیا۔ الفصل الثانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، تانی جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، قول فرمایا کہ اتیتک البارحہ کل آیا تھا، فلم یمنعنی ان اکون دخلت، اندر آنے سے کسی نے نہیں روکا، الا ان کان علی الباب تماثیل، دروازے پر کچھ صورتیں تمثال مورتی وغیرہ لگی ہوئی تھے، وکان فی البیت قرام ستر، یا گھر میں منقش پردہ لٹکا ہوا تھا، فی تماثیل، اس میں مورتی یا مجسمے کچھ شکل وغیرہ تھی، وکان فی البیت کلب، اور کل میں گھر میں کل کتا پڑا تھا یا پلا، فمر براس تمثال الذی علی باب البیت فیقطع، حکم دو کہ جو مورتیاں ہیں یا صورتیں ہیں، تصویریں ہیں، ان کے سروں کو کاٹ دو، فیسر کا حیات شجرہ، درخت کی طرح نظر آنے لگے، ومر بالستر، یہ جو پردہ لٹکے اس کا حکم دو پلکتا یہ کاٹ دیا جائے یہاں سے، فلیجعل یا فلیجعل وسادتین منبوذتین توتآن، کہ سے تکی وغیرہ بنا دو تاکہ پامال ہوتے رہے، ومر بالکلب، کتے کے متعلق حکم دو فلیخرج، یہاں سے نکالا جائے، ففعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے حکم کے مطابق سارا معاملہ سنبھال لیا، اور پھر جبریل علیہ السلام ملاقات کے لیے آ گئے۔ وعنہ قول، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کر رہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یخرج عنق من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم سے گردن نکل جائے گی، لہا عینان، اس کی آنکھی ہوگی، تبصران، سب کو دیکھے گی، وزنان، کان بھی ہوں گے، تسمان، سنیں گے، ولسان ینطق، زبان ہوگی، بھول رہی ہوگی، یقول، وہ گردن ہی کہے گی، انی وکلت بثلاثۃ، مجھے 3 طرح کے لوگوں کے قبض کرنے کا، پکڑنے کا اور ڈسنے کا اور جہنم میں اندر لے جانے کا حکم ملا ہے۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ بکل جبار عنید، ہر ظالم، معاند، متکبر آدمی میں اسے لے جاؤں گا۔ نمبر 2، وکل من دعا مع اللہ الہا آخر، مشرک بت پرست لوگ۔ نمبر 3، وبالمصورین، تصویر ساز لوگ، مجسمے ساز، مورتیوں والے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل، یہ صحیح روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ تعالی حرم الخمر والمیسر، اللہ نے حرام کیا ہے شراب، جوا بازی، جوا قمار، والکوبا، اور کوبا کھیل وغیرہ، وقال وکل مسکر حرام، ہر شے جو آپ کو نشہ دے وہ بھی حرام ہے۔ قیل، کسی نے کہا الکوبا تو طبل، ڈول بجے وغیرہ، یا وہ طبل مرد جس میں گھنٹیاں وغیرہ لگی ہوں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا، آپ علیہ السلام نے منع فرمائے ان چیزیں، الخمر، شراب، والمیسر، قمار، جوا بازی، والکوبا، والغبیرہ، کوبا کھیلوں پر گزرا، والغبیرہ کے شراب تعمل الحبش من الذرہ، ایک قسم کی شراب تھی جو حبشے والے مکئی وغیرہ سے بناتے تھے، یا چند سے یقال السکر کا، سکر کے نام سے لوگ اس کو پکارتے تھے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من لعب بالنرد، یا نرد، جو آدمی نرد کھیلے اور اس میں کیا رہے، مصروف رہے، کیرم بورڈ وغیرہ، یہ شطرنج وغیرہ کھیل ہیں، ان چیزوں کو کہہ رہے ہیں، ایسا کرنے والا آدمی کیا ہے، فقد عصى اللہ ورسولہ، یہ شخص اللہ و رسول کا نافرمانی سے نافرمانی کر دی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را رجلا، ابو ہریرہ سے کہتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ حمامتن، کبوتر بازی کر رہا تھا، کبوتر کے پیچھے لگا ہوا تھا، بھاگ رہا تھا، فقال کا شیطان ید، وہ شیطان، شیطان ہے، اور شیطانی کے پیچھے کیا کر رہے، بھاگ رہے، مانا
کہ فضول کے کاموں میں لگا ہوا ہے، لا یعنی کے کاموں میں لگا ہوا ہے، اس سے غفلت آتی، ذکر اللہ سے آدمی غافل ہو جاتے۔ الفصل الثالث عن سعید بن ابی الحسن قولی صاحب کہتے کنت عند ابن عباس، میں ابن عباس صاحب کے پاس تھا، اس جاء رجل شخص صاحب فقال پوچھے ابن عباس ان رجل، میں اس آدمیوں نا ان معیشتی من سنت یدی، میں ہاتھ کی صنعت کرتا ہوں، یعنی ہاتھ سے کام واج کرتا ہوں، دستکاری کا کام ہے میرا، دستکاری وغیرہ ان چیزوں سے اپنا کام چلاتی ہوں، نسنو حضی تصویر میں تصویریں بھی بناتا ہوں۔ فقال ابن عباس نے کہا کہ لا احدثک الا ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت یقول، صرف وہی بات کروں گا جو پیغمبر علیہ السلام سے میں نے سنی تھی، فرما رہے تھے کہ من صور صورتاً، جو آدمی کوئی صورت بنا دی زی روح کی، فإن المعذب، اللہ اس کو عذاب دے گا، حتی ينفخ فیہ الروح، یا تک کسی مجبور کیا جائے کہ اس میں روح پھونکے، ولیس بنافخ فیہا، کہاں سے روح پھونک سکتا ہے، ولیس بنافخ فیہا ابدا، ہرگز اس میں روح نہیں پھونک سکتا، ولیس بنافخ فیہا ابدا، لیکن اس میں کون روح پھونک سکتا ہے، ظاہر ایسا نہیں کر پائے گا۔ فرب الرجل ربوة شدید، وہ آدمی لمبی سانس، اس نے لمبی سانس لی، واصفر وجہ، اس کا رنگ زرد ہو گیا اس وجہ سے کہ کیا کروں گا، فقال کا وہی حق نبیت، اگر آپ نیکان کرنے دوسری جو صنعت آپ کو نہیں آئے گی، دوسرا پیشاب کو نہیں آئے گا، اسی میں آپ نے مہارت حاصل کی، نہ کسی اور مہارت وغیرہ سے آپ واقف نہیں، الا تصنف علیک بعض شجر وکل شیء لیس فیہ روح، درخت وغیرہ وہ چیزیں بنایا کرو جس میں روح نہیں ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ سے فرماتی لما اشتكى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بعض نساء کنیسہ یقال لها ماریا، آپ علیہ السلام کا ایک دن بیمار ہو گئے تھے، تو ایک کسی خاتون نے بتایا کہ ادھر یہود و نصارہ کا ایک کیا ہے، کنیسہ ہے ماریا نام سے، وکانت ام سلمہ و حبیبہ اتت ارض الحبشہ فذکرتا من حسنها وتصویر فیہا، ام سلمہ صاحب ام حبیبہ صاحب ہے تو حبشے کے علاقے میں گئی تھی نا، جو لوگ حبشے کی طرف گئے تھے ان کے ساتھ تھی، تو ان دونوں نے اس گرجے کے جو کیا تھے، اس میں جو تصویری تھی، وہ جو حسین بنایا گیا تھا، اس کا ذکر کیا کہ بڑا اچھا لگے گا، اور ادھر چلے جائیں نا تو بہت اچھا ہوگا، شاید ہمیں کوئی شفا وغیرہ ملے۔ فقال، آپ علیہ السلام نے سر اٹھا کے پرسو فرمایا کہ اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، یہ تو وہ لوگ ہیں جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جائے، بنو علی قبر مسجد، اس کی قبر پر وہ مسجد بناتے ہیں، منع عبادت گاہ بناتے ہیں، پوجا پاٹ کی جگہ اس کو کہتے ہیں، معبد بناتے ہیں، کنیسہ، ثم صور فی تلک الصور، پھر اس میں یہ کیا کرتے ہیں، انہی کی صورتیں بناتے ہیں، اولئک شرار خلق اللہ، وہ بڑے بدبخت لوگ ہیں، ان کاموں سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ فضول کے کام جو وہ کر رہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شد الناس عذابا یوم القیامہ، سخت عذاب والا آدمی وہ بھی ہوگا قیامت کے دن، من قتل نبی، جو نبی کو قتل کر دے، او قتلہ نبی، یا نبی اس کو قتل کر دے، ظالم جابرت نہ ہو کہ نبی آخر اسی کیا کر دے، قتل کر دے، او قتلہ نبی، او قتل احد والدیت، او قتل احد والدیہ، یہ کیا کرے کوئی آدمی والدین کو قتل کرے، وہ بھی بہت ذلیل آدمی ہے۔ والمصورون، اس طرح سے تصویر بنانے والے، وعالم لم ينتفع بعلمہ، وہ آدمی بھی جو اپنے علم سے فائدہ نہ لینے، کسی کو سکھائے نہ خود عمل کرے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ انہ کان یقول، علی سے فرماتی تھی کہ شطرنج کا جو کھیل ہوا میسر الاعاجم، یہ عجم لوگوں کا کیا ہے، جوا بازی اور قمار کا ذریعہ ہی، اسی کے ذریعے کیا کرتے ہیں، یہ آپ اس میں گناہ کی کام کرتے ہیں، اور اس کھیل کی وجہ سے جوا بازی کرتے ہیں۔ وعن ابن شہاب ان ابو موسیٰ الاشعری قول، یہ ابو موسیٰ شہاب جو ہے نا، یہ فرماتے تھے کہ لا یلعب بالشطرنج الا خاطئ، شطرنج تو کھیلتا ہے جو خطا کار ہو۔ وانہ نسئل عن لعب الشطرنج، شطرنج کھیل کے متعلق اس سے پوچھا گیا ابو موسیٰ سے قول،
فرمایا فقل ہی من الباطل، باطل کام ہے، ولا يحب له الباطل، اور اللہ بیکار کاموں کو، بیکار چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی دار قوم من الانصار ودونہم دار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری گھر تھا وہاں آتے تھے، اور ایک گھر تھا ان کے پاس نہیں آتے تھے۔ فشق ذلك علیہم، یہ ان کے لیے بڑا گرا گزرا۔ فقالوا کہ یا رسول اللہ تأتی دار فلان ولا تأتی دارنا، آپ ان کے گھر آتے ہیں ہمارے گھر نہیں آتی، کیا وجہ ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم فرمایا لأن فی دارکم کلبا، تمہارے گھر میں کتا ہے تو بضرورت کتا ہوگا نا، اس لیے آپ نہیں آتے تھے۔ قولوا، کہا کہ ان فی دارہم سنورا، اور ان کے گھر میں بھی کیا ہے؟ باللہ، بلی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السنور سبع، بلی کیا ہے؟ یہ درندہ ہے، اس سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے نہیں آتے رحمت کے۔ مزید ہے کتاب الطب والرقاء، یاسی مصنف علیہ الرحمہ طب کے جو مسائل ہیں اور رقاء جھاڑ پھونک دم کرنے کے جو مسائل ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں۔ طب ظاہر ہے کہ مشہور علاج ہے، اور ایک کیا ہے؟ رقیہ، دم جڑ پونک کو کہتے ہیں۔ اگر کیا ہو اس میں فاسد کلمات نہ ہو، شرکیہ کلمات نہ ہو، موہوم کلمات نہ ہو، غیر معلوم المعنی کلمات نہ ہو، جائز کلمات ہو، صحیح کلمات ہو، آدمی کا عقیدہ بھی صحیح ہو، جو کروا رہے اس کا بھی صحیح ہو، تو اس سے جڑ پونک سے اور دم کرنے سے کچھ گناہ نہیں ہوتا، جائز ایک علاج، اس پر پیسے وغیرہ لینا بھی درست ہے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول، سے آپ کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، یہ سب حدیث مشکات کی تمہارے لیے اگلی کتاب میں بھی آئے گی، سب میں فرمایا کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ نے دنیا میں جو بھی بیماری نازل کی ہے، بھیجی ہیں، پیدا کی ہے، اس کے لیے علاج، دوائی، شفا وغیرہ کا سامان بھی بنایا ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل داء دواء، ہر بیماری کے لیے علاج ہے۔ فاذا اصیب دواء الداء برأ باذن اللہ، جب کیا ہو جائے دوائی صحیح جگہ پر لگے، دوا کو، بیماری کو صحیح طرح سے علاج مل جائے نا، تو بیماری اللہ کی اجازت سے ختم ہو جاتی ہے، آدمی کو صحت شفا مل جاتی ہیں۔ رواہ مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سے روایت کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا الشفاء فی ثلاث، تین چیزوں میں بھی شفا ہے۔ فی شرطۃ محجم، سینگی، پچنا لگوانا حجامہ، اور شربت عسل، یا کیا کرنا؟ شہد کا ایک گھونٹ پینا، او قیت بنار، یا آگ سے داغنا، اگرچہ بہتر نہیں ہے۔ وَأَنَا أَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْقَيِّ، خصوصی طور پر میں امت کو داغنے کے علاج سے منع کرتا ہوں، اس لیے کہ اس کے متعلق جو حدیث ہے نا اس میں نہیں بھی آئی ہیں، اس لیے صرف شدت کی حالت میں اگر کوئی کسی شے کو داغ یا خود کو جائز ہے، لیکن اس طرح کے علاج سے خود کو بچانا چاہے۔ وعن جابر قول، جابر سے کہتے ہیں رمی ابی یوم الاحزاب علی اکحلہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں یہاں جو کندھا ہے نا یہاں پر تیر سے لگے تھے۔ کاہل، اکحل کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہاتھ کی بیچ میں ایک رگ ہے اس کو کہتے ہیں، اس کو لوگ عرق الاکحل بھی کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ نہر الحیات، یہاں سے کیا ہے؟ خون کا سلسلہ صحیح طرح چلتا ہے، یہاں پر لگے تھے وہ۔ فحسمه النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ بمشقص، آپ علیہ السلام نے اس کو کیا کر دیا؟ داغ اپنے ہاتھ سے، جو ترکش وغیرہ کی تیر تھے نا اس کا جو لوہا ہوتے پر سر والا،
اس کو گرم کر کے اس سے داغا، ثم ورمت، پھر وہ ذرا سوج گیا، پھول گیا، فحزم ثانیہ، دوبارہ اسی کے کر دیا، داغ دیا تو پھر ٹھیک ہو گئے۔ وعنہ، یہی جابر سے روایت کر رہے کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بن کعب طبیبا، ایک طبیب کو ابی کے پاس بھیجا، فقطع منہ عرقا، اور کاٹ دیا، ثم کواہ علیہ، پھر اسی کیا کر دیا، داغ دیا۔ مطلب یہاں پر جو علاج بتائے جا رہا ہے نا، یہ فوراً کوئی آدمی نہیں کر سکتا، ماہر کے پاس جانا ہوگا، ماہر سے کروائے گا، خود سے ساری چیزوں کو لاگو نہیں کرے گا، چالو نہیں کرے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بالحبۃ السوداء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ابو ہریرہ نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کلونجی کے متعلق کہ شفاء من کل داء الا السام، موت کی سوا تمام بیماریوں کے لیے کیا ہے، شفا ہے، علاج ہے۔ قال ابن شہاب السام الموت، موت کو کہتے ہیں، والحبۃ السوداء، اس کو عربی میں ایک اور لفظ بھی کہا جاتا ہے الشونیز، شونیز کلونجی، کالا دانا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قول، اس سے آپ کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس پوچھ کر آئے، پوچھنے کے لیکن خستت لک بطنہ، میرے بھائی کو ہیضہ ہے یا اسہال زیادہ ہے، دست زیادہ رہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے کہا کہ اسقہ عسلا، شہد پلاؤ۔ پس اس نے پلایا، ثم جاء، دوبارہ آئے، فقال سقیت فلم یزد الاستطلاقا، یا رسول اللہ میں نے شہد پلایا تو اس سے اور جو ہے اسہال بڑھ گیا۔ فقال ثلاث مرات، تین مرتبہ سے سکا نہیں سکو۔ ثم جاء الرابع، چوتھی مرتبہ آیا، فقال اس کے عسلا، شہد پلاؤ۔ فقال اس نے کہا لقد سقیت فلم یزد الاستطلاقا، یا رسول اللہ اس کی بیماری تو اس کی بیماری اور بڑھ رہی ہے، آپ کہہ رہے کہ اور پلاؤ تو گرم ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرمائے صدق اللہ، اللہ نے صحیح فرمایا ہے کہ فیہ شفاء للناس ولکذب بطن اخیک، آپ کی بھائی کا جو پیٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ فسقاہ، پانچویں مرتبہ جب اس نے پلایا نہ فبرأ، ٹھیک ہو گیا۔ متفق علیہ۔ بعض اوقات بعض علاجوں سے ہمیں بالفور پیدا نہیں ہوتا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں یا کہتے کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو ضروری تھوڑی ہے کہ ہر چیز جو ہے پہلی بار میں اور پہلی مرتبہ میں کیا کرے، تیر جو ہے شکار کو لگے نہیں، ہوتا رہتا ہے، کبھی تو شے صحیح جگہ لگی، کہیں صحیح نہیں لگی، جیسے دعا ہے، کبھی قبول تھی کبھی قبول نہیں تھی۔ دنیا کے بہت سارے کام ہم کرتے ہیں، کیا سب پہلی مرتبہ میں ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ نہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول، سے فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امثل ما تداویتم به، بہتر علاج، افضل انفع علاج جو تم کرو، الحجامت، پچنے لگانا، والقسط البحری، اور کیا یہ جو قسط بحری ہے یہ بھی تم کیا کر سکتے ہو، یوز کر سکتے ہو، معروف دوائی ہے، اس سے نفسا خواتین کے لیے بھی دھونی کی جاتی ہیں، بچوں کے لیے بھی قسط بحری اس کو کہتے ہیں۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تعذبوا صبیانکم بالغمز من العذرا یا عذرا، کہ جب کسی بچے کو پھوڑے وغیرہ پڑ جائے یا گلے میں زخم پڑ جائے تو اسے دبا دبا کر اندر انگلیاں نہ ٹھوسو، یہ کیا ہے، ان کو تکلیف اذیت دینی ہے۔ وعلیکم بالقسط البحری، یہ جو قسط بحری ہے نا، اس سے کیا کرو، کھلاؤ، اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ وعن ام قیس قالت، ام قیس صاحبہ کہہ رہی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ علیہ السلام نے فرمایا علی ما تدغرن اولادکن بهذا العلاق یا علاق یا علاق، تین طرح پڑھنا درست ہے، کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو گلوں کو دبا کر تکلیف دے رہے، علیکن بهذا العود الہندی، یہ جو کیا ہے ایک خاص طرح کی لکڑی ہے، اسے کیا کر لو، اسے کھلایا کر، استعمال کر، فإن فی سبعۃ اشفیاء، اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہوتی ہے، من ذات الجنب، ایک تو نمونیا کی بیماری ہے، یسعۃ من العذرا، اگر وہ عذر کی بیماری ہو، مانا گلے والے میں کیا ہو جائے، ٹھوسلر کی بیماری ہونا، تو پھر کیا کر لی، منہ سے کھلا دے یا ناک سے ڈال دے، یسعۃ مانا سعوت، ناک سے ڈال کر کیا کر دے، ڈال دے، ناک میں ٹپکا دے، کچھ قطرے ڈراپس ڈال دے۔ وَيَلَدُّ مِن ذَاتِ الْجَنَبِ،
اگر نمونیا کی بیماری ہو تو پھر باچوں سے منہ سے کیا کر دے کھلائے، اورل کیوٹی سے کھلا دے۔ وان عائشہ و رافع، عائشہ صاحبہ اور رفیع سے روایت کر رہے، رفیع بن خدیج رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، آپ علیہ السلام نے فرمایا، الحمى من فیح جہنم، یہ جو بیماری ہے بخار، یہ بھی جہنم کی لپیٹ کے مشابہ ہیں، یعنی تپش ہوتی، اس میں گرمائش ہوتی، بدن گرم رہتا ہے۔ اگر اس طرح کا خاص بخار ہو فبردوها بالماء، نہا کر یا پانی وانی لگا کر پیشانی یا دیگر حصوں پر اس سے بیماری میں فروتنی آتی ہیں۔ متفق علیہ۔ تمہیں تو معلوم ہوگا نا، ڈاکٹر کے پاس آدمی جائے جب بخار زیادہ ہونا تو فوراً آپ کے لیے علاج وغیرہ نہیں کرتے نا، کچھ اور کرتے، انجیکشن لگاتے، پہلے حرارت کو کیا کر دیتے، کم کر دیتے ہیں کسی ذریعے سے۔ اسی طرح اس میں بھی یہی حکم ہے، لیکن ہر بیماری میں نہانا بھی درست نہیں ہے، تجربہ کار ماہر سے سب کچھ کروانا ہوتا ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول، سے فرماتے ہیں، رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرقیہ من العین، اگر نظر بد لگے تو اس کے لیے بھی دم درود جھاڑ پھونک درست ہے۔ والحما، یا کیا ہو زہریلی شے کا اثر یا کاٹنے کا کوئی اثر ہو۔ والنملہ، یہ قسم کا زخم ہے نا، دانے ہوتے بدن پر، تو اس کے لیے بھی دم درود جھاڑ پھونک درست ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ سے بکر روایت فرما رہے، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسترق من العین، نظر بد سے بھی کیا کرنا درست ہے، دم درود جھاڑ پھونک تعویذ درست ہے۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم را فی بیت جاریہ فی وجہ صفعۃ تعنی صفرا، پیغمبر علیہ السلام نے ام سلمہ رضی کے گھر میں ایک جاریہ باندھی لڑکی کو دیکھا، اس کے چہرے پر پیلا ہٹ تھی، زردی تھی۔ فقال کہ استرقو، اس کو کیا کرو، جھاڑ پھونک دم درود کرو، فإن بها النذر، اس کو نظر بد لگی ہیں۔ متفق علیہ۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرقا، آپ علیہ السلام نے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا۔ شروع زمانے میں غلط طریقے سے جھاڑ پھونک ہو رہے تھے، تمہیں معلوم ہے، غلط سے منع فرمایا تھا۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید سب صحیح نہ ہو، فجاء آل عمرو بن حزم، عمرو بن حزم کی گھرانے کے لوگ آئے، فقال یا رسول اللہ انہ کانت عندنا رقیۃ، ہمارے پاس ایک جھاڑ پھونک ہے، نرقی بها من العقرب، اگر کسی کو بچھو کاٹے یا کوئی اور زہریلی شے کاٹ دے تو اس سے شفا ہوتی ہے۔ وانت نہیت عن الرقاب، تو منع کر رہے، فعرضوا علیہ، انہوں نے وہ کلمات پیغمبر علیہ السلام کو سنائے۔ فقال کا ہمارا بھی حباسن، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، سب ٹھیک کلمات ہیں۔ من استطاع منکم ينفع اخاہ فلینفعہ، اگر کوئی کسی جائز چیز کے ذریعے اپنے بھائی کو پیدا پہنچانا چاہتے تو ضرور پہنچائے۔ وعن عوف بن مالک الاشجعی سے کہتے قول، کنا نرقی فی الجاہلیہ، جاہلیت کے دور میں بھی ہم جھاڑ پھونک درود وغیرہ کی دم کے جو کلمات یہ کر دیتے ہم۔ فقلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ کیف تری فی ذلک، اس کے متعلق آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فقال کہ یعرض علی رقاکم، سناؤ سب، جب سنے قال کہ لا باس بالرقا ما لم یکن فی شرک، جو اس میں کفر شرک یا غیر معلوم معنی کلمات نہ ہونا، تو اس طرح کے اشیاء سے دم درود جھاڑ پھونک درست ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، العین حق، نظر بد لگنا حق ہے۔ فلو کان شیء سابق القدر، اگر کوئی شے تقدیر سے آگے بڑھتی تو سبقت العین، نظر بد بھی آگے بڑھتی، منع نظر بد لگ جاتی۔ وإذا استغسلتم، اگر کسی کو نظر بد لگی اور اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کی وجہ سے مجھے نظر بد لگی ہے، تو اس سے یہ مطالبہ کر سکتے کہ میرے لیے کیا کرو، نہاؤ، تاکہ آپ کا جو زائد فاضل پانی، مستعمل پانی اپنے بدن پر ڈال دو، اس سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو اس طرح کے کرنے سے تم کیا کرو، بڑے نہ بنو، اس کی بات مان لو، فغسلوا، غسل کر کے یا نہا کر یا اعضاء وغیرہ دھو کر وہ پانی دیا کرو۔ رواہ مسلم۔